وَبِذِي الْقُرْبَى، اس کے بعد رشتہ داروں کے حقوق کا بیان فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ کوئی رشتہ دار آپ کے گھر آتا ہے تو آپ بھی اس کے گھر جائیں گے، اگر وہ نہیں آتا تو آپ بھی نہیں جائیں گے۔ وہ آپ کی بیمار کرسی کے لیے آیا ہے تو آپ بھی بدلے میں اس کی بیمار کرسی کے لیے جائیں گے، اگر وہ نہیں آتا تو آپ بھی نہیں جائیں گے۔ اگر وہ آپ کی غمی اور خوشی میں شرکت کرتا ہے تو آپ بھی کریں گے، اگر وہ نہیں کرتا تو آپ بھی نہیں کریں گے۔ یہ اچھا سلوک نہیں ہے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، جیسا اس نے سلوک کیا ایسا ہی آپ نے بھی سلوک کیا۔ اچھا سلوک کیا ہے؟ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سل من قطعک، جو آپ کے ساتھ تعلق ختم کرنا چاہے اس کے ساتھ تعلق جوڑو، یہ اچھا سلوک ہے۔ وہ اگر آپ کے گھر نہیں آیا آپ کی بیمار کرسی کرنے کے لیے، لیکن اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو آپ اس وجہ سے اس کے گھر جائیں کہ تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے، اس پر انسان کو اجر حاصل ہوگا۔ لیکن اگر اس نیت سے جائیں گے کہ وہ میری گھر میں آیا تھا آج میں بھی اس کے گھر میں جاتا ہوں، تو یہ عدلے کا بدلہ ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اجر نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سل من قطعک، جو آپ کے ساتھ تعلق توڑتا ہے، جو آپ کے ساتھ رشتہ داری توڑتا ہے، اس کے ساتھ تعلق اور رشتہ داری کو جوڑو۔ جو آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے اس کو معاف کرو، یہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رشتہ داروں کے برے سلوک کے باوجود ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، جو شخص رشتہ داروں کے برے سلوک کے باوجود ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں۔ یعنی اگرچہ رشتہ دار اس کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، یہ اچھا سلوک کر رہا ہے، تو برے سلوک کی وجہ سے کبھی بھی اس کے رشتہ دار اس پر غالب نہیں آئیں گے۔ وہ برا سلوک کرتے رہیں گے یا اچھا سلوک کرتا رہے گا، اس کے اچھے سلوک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیں گے۔ کبھی بھی وہ اس کے رشتہ دار جو اس کے ساتھ برائی کرنا چاہتے ہیں، ظلم کرنا چاہتے ہیں، اس پر کبھی بھی غالب نہیں آئیں گے۔ تو ایک تو اس کو حسن سلوک کا ثواب بھی ملے گا، اور ہمیشہ یہ اپنے رشتہ داروں پر جو اس کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہتے ہیں ان پر ہمیشہ یہ غالب بھی رہے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ یتیموں کے مال کو ظلماً لے لیتے تھے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ترغیب دی کہ رشتہ داروں کے بھی حقوق کا خیال رکھو، والیتاما، اور یتیموں کے حقوق کا خیال رکھو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والمساکین، مسکینوں کے حقوق کا خیال رکھو۔ والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی۔ والجار ذی القربى والجار الجنوب، جار ذی القربى وہ پڑوسی جو آپ کے گھر کے زیادہ قریب رہتا ہے، یعنی محلے میں بہت سارے گھر ہیں، کچھ گھر زیادہ قریب ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے دور ہوتے ہیں، تو جو زیادہ قریب ہے اس کا زیادہ حق ہے اور جو تھوڑا دور ہے اس کا کم حق ہے۔ تو والجار ذی القربى کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے گھر کے زیادہ قریب ہے، والجار الجنوب جو آپ کے گھر سے تھوڑا دور رہتا ہے۔ اور اس کا ایک مطلب مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جار ذی القربى سے مراد وہ پڑوسی ہے جو پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا رشتہ دار بھی ہو۔ تو اس کے 2 حقوق ہو گئے، ایک پڑوسی ہونے کی وجہ سے
اور ایک رشتہ داری کی وجہ سے. اور جار جنوب وہ پڑوسی کے جو صرف پڑوسی ہے اس کے ساتھ رشتہ داری کوئی بھی نہیں, اس کے اوپر ایک حق ہوگا. اور ایک تفسیر یہ بیان فرمائی ہے کہ جار ذی القربہ سے مراد وہ پڑوسی ہے کہ جو پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہے. اب اس کی بھی دو حقوق ہو گئے, ایک پڑوسی ہونے کی وجہ سے اور ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے. اور دوسرا پڑوسی وہ ہے کہ جو صرف پڑوسی ہے لیکن مسلمان نہیں ہے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے پڑوسی ہیں. ایک پڑوسی وہ ہے کہ جس کے 3 حقوق ہیں اپنے پڑوسی پر. ایک پڑوسی ہونے کا حقوق, ایک رشتہ داری کا حقوق اور ایک مسلمان ہونے کا حق. یعنی وہ پڑوسی بھی ہے, رشتہ دار بھی ہے, مسلمان بھی ہے. اس کے 3 حقوق ہو گئے. دوسرا پڑوسی وہ ہے کہ جس کے صرف 2 حقوق ہیں, پڑوسی ہونے کا, مسلمان ہونے کا. یعنی رشتہ دار نہیں ہے, صرف مسلمان ہے. اور تیسرا وہ پڑوسی کہ جو صرف پڑوسی ہے, نہ وہ مسلمان ہے نہ اس کا رشتہ دار ہے, اس کا صرف ایک حق ہے پڑوسی ہونے کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پڑوسی غیر مسلم بھی ہو تو اس کا بھی اسی طرح حق ہے جس طرح باقی پڑوسیوں کا ہے. یعنی پڑوسی ہونے کی وجہ سے وہ حق میں برابر ہے. اگرچہ دوسرے جو مسلمان اور رشتہ دار پڑوسی ہیں ان کے حقوق زیادہ ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو غیر مسلم ہے, اس کا میرے اوپر کوئی حق نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. اگر وہ پڑوسی ہے تو اس کے حقوق کا خیال رکھنا دوسرے پڑوسی پر ضروری اور لازم ہے. اور حقوق کی ادائیگی کے لازم ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی پڑوسی بھوکا ہے, اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, اور دوسرے پڑوسی کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ بھوکا ہے, تو وہ پڑوسی گنہگار ہوگا. یعنی عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھوکا تھا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, اس میں ہمارا کیا قصور ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ نہ ہونا یہ بھی ایک قصور ہے, کہ آپ کا پڑوسی ہے, بھوکا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ آپ کی ذمہ داری تھی, اپنے پڑوسی سے پوچھو کہ اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے, اس کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جا کر اس سے پوچھو. یہ نہیں ہے کہ وہ خود مانگنے کے لیے آپ کے گھر میں آئے. اگر وہ خود مانگنے کے لیے آپ کے گھر میں آتا ہے تو اس میں آپ کا تو کوئی کمال نہیں ہے. اس طرح تو مانگنے کے لیے کوئی بھی آ سکتا ہے. تو اگر پڑوسی بھوکا ہے اور پڑوسی کو پتہ نہیں ہے تو پھر بھی پڑوسی گنہگار ہے کہ اس کو کیوں پتہ نہیں ہے. اتنے زیادہ حقوق ہے ایک پڑوسی کے دوسرے پڑوسی پر. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور پڑوسی کے حقوق بیان فرمائے. اتنے زیادہ حقوق بیان فرمائے کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ پڑوسی کو بھی آدمی کی وراثت کا حقدار بنا دے. یعنی جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کی وراثت کے حقدار اس کی اولاد ہوتی ہے, اس کی بیوی ہوتی ہے, بہن بھائی ہوتے ہیں, پڑوسی نہیں ہوتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسی کے اتنے زیادہ حقوق بیان فرمائے, اتنی زیادہ تاکید کی کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ پڑوسی کو بھی وراثت میں حق ملے گا. اتنے زیادہ حقوق جبرائیل علیہ السلام نے بیان فرمائے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے. جب تک اس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں رہتا اس وقت تک وہ شخص کامل مومن نہیں بن سکتا. بے شک وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہو, تہجد کی نماز پڑھتا ہو, اس نے حج کیا ہو, لیکن اگر وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے تو وہ کامل مومن نہیں ہے. اور بعض لوگوں کا
طرز زندگی یہ ہوتا ہے کہ میں کس طرح اپنے پڑوسی کو تنگ کروں، تو اس کی نیکیاں کیسے قبول ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک وہ اپنے پڑوسی کو اپنی تکلیفوں سے محفوظ نہ رکھے۔ اور صرف تکلیفوں سے محفوظ رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ اپنے پڑوسی کی ہر جائز ضرورت کو پورا کرو، حتیٰ کہ اگر وہ اپنے مکان کی چھت کی شاطیر آپ کی دیوار پر رکھنا چاہتا ہے۔ پہلے زمانے میں کچے مکان ہوتے تھے، وہ لکڑی رکھی جاتی تھی شاطیر، یعنی اگر وہ اپنے مکان کی چھت کی شاطیر آپ کی دیوار پر رکھنا چاہے تو آپ اس کو منع نہ کریں۔ حالانکہ یہ آپ کا حق ہے، آپ منع کر سکتے ہیں، دیوار آپ کی ہے، لیکن اگر اس کو ضرورت ہے، وہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو منع نہ کرو تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر عورتوں کو متوجہ کر کے فرمایا، کیونکہ مرد حضرات تو عام طور پر گھر میں نہیں ہوتے، پڑوسیوں کے ساتھ زیادہ تعلق عورتوں کا ہوتا ہے، تو عورتوں کو متوجہ کر کے فرمایا کہ یا نساء المسلمات، اے مسلمان عورتوں، لا تحقرن جارۃ لجارتها شیئا، کہ کوئی بھی پڑوسی کسی پڑوسی کے ہدیے اور تحفے کو حقیر نہ سمجھے، وَلَوْ فِرْسَنَ شَاةً، اگرچہ وہ بکری کا ایک کھور ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی پڑوسی کو تحفہ دو اور اس کے تحفے کو قبول کرو، یہ نہ دیکھو کہ یہ غریب ہے یا امیر ہے، اس نے تحفے میں مجھے کیا دیا ہے، یا میں غریب ہوں تو میں تحفے میں کیا دے سکتا ہوں۔ اگرچہ آپ بکری کا ایک کھور دے سکتے ہو یا کوئی پڑوسی آپ کو دیتا ہے تو اس کو بھی حقیر مت سمجھو۔ یہ خاص کر عورتوں کو متوجہ فرمایا کہ آپ کے اگر بہت سارے پڑوسی ہیں، ان میں سے کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی اچھا تحفہ دینے والا ہے اور کچھ سستا تحفہ دینے والا ہے، تو اگر کوئی سستی چیز تحفے میں کوئی دیتا ہے تو اس کو حقیر مت سمجھو۔ اس کی وجہ سے آپ کے درمیان محبت پیدا ہوگی، تحفہ دینے اور لینے کی وجہ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ترغیب دی ہے تحفہ دینے کی، تہادو تحابو، کہ ہدیہ اور تحفہ دو، آپس میں ہدیے کا لین دین کرو، اس کی وجہ سے آپ کے درمیان محبت پیدا ہوگی۔ لیکن وہ ہدیہ اور تحفہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور اللہ کی رضا کے لیے اسی وقت ہوگا کہ جب ہم کسی کے تحفے کو حقیر نہیں سمجھیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی غریب آدمی کوئی عام سی چیز لے کر آتا ہے تو ہم منہ بنا دیں، یہ کیا لے کے آ گئے، یہ میرے کس کام کا ہے۔ اس چیز کو نہ دیکھو کہ یہ میرے کس کام کا ہے، یہ دیکھو کہ اس نے کتنے خلوص سے دیا ہے۔ اگر اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ضرور اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص قیمتی چیز لے کر آتا ہے، اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، اس میں دکھلاوا ہے، آج میں اس کو قیمتی چیز تحفے میں دوں گا، کل یہ بھی مجھے دے گا، اس نیت سے اگر دیتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اجر نہیں ہے۔ بغیر مانگے اگر کوئی شخص کسی کو تحفہ دیتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ برکت والا مال ہے۔ اگر آپ کسی سے کچھ مانگتے نہیں ہو، وہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کو کچھ دے دیتا ہے تو وہ برکت والا مال ہے، اور اس کی بدلے کی نیت بھی نہیں ہے کہ آج میں دے رہا ہوں کل یہ مجھے دے گا۔ لیکن اگر آپ مانگ کر لیتے ہو، آپ انتظار کرتے ہو کہ یہ کچھ لے کر آئے گا، تو وہ تحفہ تو لے آئے گا لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی۔ عام طور پر آج کل تقریبات میں، شادی بیاہ میں ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو پیسے دیتے ہیں، ایک آدمی پیسے دیتا ہے، پھر اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جب میرے گھر میں شادی ہوگی تو یہ اس سے بھی زیادہ دے گا، یہ سود میں آ جاتا ہے۔ اگر زیادہ کی نیت نہ ہو پھر بھی انتظار ہو کہ میں نے اس کو دیے تھے یہ مجھے دے گا، تو وہ تحفہ بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں، وہ عدلے کا بدلہ ہے، ایسے تحفے میں برکت نہیں ہوتی۔ تو جب بھی کسی کو کچھ دینا ہو اللہ کی رضا کے لیے دیں، اور اس کا انتظار مت کریں کہ یہ واپس مجھے دے گا۔ آج تو صرف رسومات ہیں،
یعنی زندگی کا جو نظام ہے اس کو چلانے کے لیے یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں۔ اگر ہم تھوڑی سی اپنی سوچ تبدیل کر دیں کہ دینا تو ویسے بھی ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہدیہ دو تاکہ اس کی وجہ سے محبت پیدا ہو۔ تو اسی طرح پڑوسی بھی اگر پڑوسی کو ہدیہ دیتا ہے یا لیتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی پڑوسیوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا نساء المسلمات، اے مسلمان عورتوں، لا تحقرن جارۃ لجارتها شیئا، کوئی پڑوسی بھی کسی پڑوسی کے کسی چیز کو حقیر مت سمجھے، ولو فصل شاۃ، اگرچہ وہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی بکری کا ایک کھر جس کو لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے، اگر وہ بھی آپ کو کوئی تحفے میں دیتا ہے تو اس کو قبول کر لو، اور اگر اتنی چیز آپ دینے کے قابل ہو تو آپ بھی ضرور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے پڑوسیوں کو تحفہ اور ہدیہ دو۔ اللہ تعالیٰ